بتاؤ، اور نہیں دے سکتا تو روکو. مولویوں کے سر صحرا نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں کو یہ روکے. بیٹی میری ہو پہرے دینے کے لیے یہاں ہے میرے دروازے پہ. رب نے ہمیں مرد بنایا ہے اور عزت کا رکھوالا بنایا ہے. عزت کا رکھوالا بنایا. ہر بھائی کی ذمہ داری ہے وہ بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے. عجیب وہ دیکھا میں نے ابھی، وہ کیا سر پہ باندھ کے چلائے گھوم رہی. جی تمہیں پتا ہوگا وہ کیا تھا. میں دیکھ کے میں تو حیرت میں تھا کہ یہ بجلی گھر کدھر چلا. کنڈیشن دیکھ کے ہماری. نقاب کس لیے تھا؟ بولیں زور سے، سارے بولیں. پردے کے لیے. اور یہ جو لائٹ جلا کے رکھی ہے یہ کس کے لیے؟ نہیں، یہ اندھوں کے لیے. نہیں دیکھ رہے تھے وہ بھی دیکھ رہے. ایک ہے یہ بجلی گھر کدھر. معاف کیجئے گا، آج نقاب کی قیمت 2500 سے لے کے 18,000 تک، لیکن عزتیں محفوظ نہیں. کل کی عورتوں کے بدن پہ لگنے والی چادروں میں پیبند 17 تھے، لیکن بے عزتی کا ایک بھی داغ نہیں تھا. آج نقاب تو صاف ہے لیکن دامن داغدار ہے. کیا کرو گے ایسے نقاب کا جو بیٹیوں کو عزت کی بجائے ذلت کی طرف دھکیل دے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یہ جو تمہیں 16 بیٹے دکھ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے بغیرت ماؤں کا دودھ نہیں پیا ہوگا. اس لیے کہ اللہ جنہیں قرآن دیتا ہے نا، وہ قرآن والے بغیرت ماؤں کی گود میں نہیں بلکہ غیرت والی ماؤں کی گود میں آیا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میرا اصول ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں نقاب اور بے پردگی. تم ایک بات بتاؤں، آج فلسطین کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے. ابھی آگ لگی تھی امریکہ میں، آگ لگی تھی. کیسے لگی تھی؟ چڑیا نے لگائی تھی. یہی کہے گی دنیا چڑیا نے لگائی تھی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو آگ لگی تھی یہ مظلوموں کے آنسوؤں نے لگائی تھی، چڑیوں نے نہیں. مظلوموں کے آنسوؤں سے لگی تھی یہ آواز. لیکن میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان بہنوں کو جس سے انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا کہ تم نقاب کب تک پہنتی ہو، کتنا پہنتی ہو. اس نے کہا تھا میں سوتی بھی ہوں تو نقاب پہن کے سوتی ہوں. کہا کیونکہ پتہ نہیں کب اسرائیل کا بم آئے ہماری عمارت پہ گرے اور ہم اس ملبے تلے دب کے مر جائیں. ہمیں نہیں معلوم ہے. نقاب اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اگر ہم مر بھی جائیں دب کے، لوگ ہماری لاش نکال لیں تو ہماری لاش بے پردہ نظر نہیں آنی چاہیے. یہ وہ غیرت والی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ان لالوں کو جنم دیا کہ جو مر تو گئے لیکن کفر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. آج نا ذرا سی بات پہ دلالی مار جاتا. 500 روپے تھانے اور لالچ دے دے تو سب بتا دے اس کے گھر چکو رکھا اور تکیے کے نیچے رکھا. ادھر سے جاؤ گے تو کود کے بھاگ جائے گا، ادھر سے آنا. کیوں؟ 500 روپے کی لعنت مل رہی ہے. اور وہ لوگ، ان لوگوں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کردار دیکھ کر کے. کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ٹوٹی بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے بچے، وہ اللہ اکبر کی اجڑی ہوئی بستیوں میں لگانے والے صدائیں، وہ کس قوم کے شہزادے ہیں؟ وہی تو مسلمان ہیں. انہی کے اسلام کو دیکھ کر کے آج یہود و نصارہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ان بچوں کی جرتیں دیکھ کر کے، بیٹیوں کے پردے کو دیکھ کر کے آج غیر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے طریقوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مسلمان ایک گالی بن کے رہ گیا ہے ہندوستان میں.
وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے اجارے صرف مزاروں پہ رہ گئے ہیں، مسجدیں ویران رہ گئی ہیں، ہم نے صرف کلش اور گنبد بنائے ہیں، ہم نے قوم کی تعمیر نہیں کی ہے۔ ہماری قوم کا آج بھی حال ایسا ہے، کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس جمعے کے اندر مسجد سے جوتے چوری کا اعلان نہ کیا جاتا ہو۔ آج بھی کوئی پانی پینے کے لیے ایسا فریج نہیں ہے جہاں گلاس کو زنجیر سے نہ باندھا گیا ہو، کس لیے کہ جو آتا کہ لے کے چلا جاتا ہے۔ ارے تم تو حضور کے امتی تھے، تمہارے نزدیک گلاس کی اوقات کیا، جوتے کی اوقات کیا، بڑے بڑے تاجداروں کے تاجوں کی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ تمہاری زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ تم سب کچھ اپنا مدینے والے کو مانتے تھے اور ہر حال میں یہی نعرہ دیتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کے الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زندگی تھی، آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا؟ خدا کرے بند کرو یہ تماشے، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے نوجوان بیٹھے، میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ سارے علماء بیٹھے، غلط کہہ رہا ہوں، ممبر سے لات مار کے نیچے گرا دیں، اس لیے کہ ممبر پہ جگہ جھوٹے کی نہیں، ممبر پہ جگہ اس کو ہونی چاہیے جو صرف حضور کے دین کی بات کرے، جو صرف حضور کے دین کی بات کرے۔ غلط کہتا ہوں تو اتار دو مجھے، اور اگر سچ ہے تو وعدہ کرو صاحب مزار کا واسطہ آج کے بعد یہ تماشے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پیچھے والے لوگ بھی وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ذرا دیکھیں، مجھے بتا دیں تاکہ مجھے لگ جائے کتنے لوگ اس شیطانی کام سے نکلیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں کبھی تماشوں میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جلوس نکالنا برا نہیں ہے، اس میں بدتمیزیاں بری ہے۔ آپ جا رہے ہیں تہذیب کے دائرے میں جائیں، شرافت سے جائیں، حضور پہ نعت پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ آپ کی نعت کا ثواب مزار والے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ناچنے کا حساب مزار والے سے لیا جائے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس لیے خدا را یہ تماشوں میں نہیں جانا، یہ 16 بچے حافظ قرآن بنے۔ میں نے دیکھا سرکار حضور انیس ملت نے 51,000 کا اعلان کیا، جب 5,000 کے لیے سوراب بھائی 500 روپے کی بات کہی نا، تو میں دیکھ رہا تھا کئی سارے نوجوان بے چین ہو رہے تھے، کسی کو اٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی آنے کے لیے، کسی کے لیے دینے کا رستہ یہاں تک نہیں تھا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، سنو مرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ہوگا انشاءاللہ۔ میں حضرت کو میں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا ہمارے سوراب بھائی نے کہ اگر حضور کے بیٹے کی طرف سے آغاز ہو جائے تو پھر برکت ہی ہو جائے۔ تو میں دیکھ رہا تھا حضرت کے چہرے کو، حضرت نے بنا سوچے کہہ دیا اعلان کر دو، جو دینا تھا بول دیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ سخاوت تو سید کی پہچان ہوتی ہے۔ میں ہوتا سوراب بھائی کی جگہ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بول دیں، میں ہوتا تو یہ کہتا میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ہے نا؟ تو اب ان کا کیا، ان کی نظر کرم کافی ہے، نظر کرم کافی ہے۔ جنازے اٹھتے ہیں ادھر بھائی، جنازے لوگ دیکھتے مرتے ہوئے، روح کدھر سے نکلتی ہے، ممبر والے نہ بولیں، جی سلامت رہے، کون سے والے سے، اس سے کہ اس سے؟ کیا بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ یار لگ رہا ہے کمر ڈوبا میں بات کر رہے ہیں ہاں۔ عوام کو تو اتنے مسئلے اور اتنی معلومات یہاں کی ہونی چاہیے، جس کثرت سے یہاں علماء کہاں سے نکلتی ہے، کون سے اونٹے سے، پیر کے، ہاتھ سے یا ناک سے، ایسے نکلتی ہے۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر مرنا کسے کسے؟ جس نے ہاتھ نہ اٹھائے ہو اللہ آج کی رات اسے ملک الموت کی زیارت نصیب فرما دے۔ زیارت مانگی ہے، زیارت مانگی ہے، موت
میں نے زیارت کی دعا کی ہے، موت کی دعا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، زیارت تو اللہ کسی کی بھی کرا دے اچھے کی ہے. خدا سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے نوجوانوں، موتیں ہو رہی ہیں اور یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، بھروسہ نہیں. میں کہتا ہوں مجھے اپنے دادا کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں ملتا، میں کیا امید رکھوں کہ میری اولاد میری قبر کے چکر کاٹے گی. ہم لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کی فرصت نہیں. آنے والی نسلیں تو اور زیادہ مصروف ہوں گی. معاف کیجئے گا، سال بھر نہیں گزرتا ابا کے انتقال کو کندھا پکڑ کے کہہ رہا یار تاؤ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا ابا کدھر رکھے گئے تھے. ادھر تو تھے، کہ نہیں پگلے ادھر تھے. سگے بیٹے کو باپ کی قبر یاد نہیں رہتی، ہمارے بیٹوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گی. یاد رکھیے گا، باپ مر جاتا ہے نا تو اولاد اس کی دولت کو اس کی دولت نہیں سمجھتی، مال غنیمت سمجھتی ہے، اور 5,000 کے لیے بھائی بھائی کے قتل پہ اتر آتے ہیں. ایک دکان کا بٹوارا خاندان کو تہس نہس کر دیتا. میں آگے گاڑی لے گیا تھا تھوڑی سی، تو میں نے تختی لگی تھی کہ یہ زمین رپڑے کی ہے، ایسی ووادت ہے، یہ زمین یہ پلاٹ ووادت ہے. میں اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بھائی لڑ رہے ہوں گے، میں تو آؤں گا نہیں آپ کی زمین پہ قبضہ کرنے. پھر مجھے مل گئے قاری صاحب پیچھے سے پہنچ کے. میں نے کہا زمین کا ریٹ کتنا ہے یہاں؟ کہنے لگے 3 کروڑ. تو میں نے کہا پھر تو جھگڑا بنتا ہے. تو وہاں پہ لکھا تھا صاحب، ابھی آپ کے احمد ڈوبا کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ پلاٹ ووادت ہے، یعنی کوئی خریدے نا، جھگڑے کا ہے، راتوں رات بک نہ جائے. تختی لگا دی گئی، باپ کی جائیداد میں ہونے والے جھگڑے ہمارے بیٹے کریں گے. مولا کائنات مولا علی قبرستان سے گزر رہے، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور. جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. آپ فرماتے خیر ہے؟ کہنے لگے علی ہماری نہ پوچھو، یہ بتاؤ جو ہم نے کمایا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ حضرت علی فرماتے جو تو کما کے چھوڑا ہے تھا تیری اولاد نے اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. میرے دوستوں کا کیا ہوا؟ کا کوئی فرق نہیں پڑا، تو مرا اس نے نئے دوست بنا لیے. بیوی کا اس نے دوسرا شوہر کر لیا. کا وہ جو کہتے تھے تیرے بغیر جیئیں گے نہیں، کا انہیں تمہاری یاد تک نہیں آ رہی. پھر چیخ ماری. حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے علی ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلڈنگیں، عمارت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. قبر میں آ کے پتہ چلا یہاں پہ دنیا کے سکہ نہیں چلتا، یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے. حضور کی غلامی کا سکہ قبر میں چلتا ہے. علی جا کے کہہ دو جو باہر رہ گئے ہیں تیاری کر کے آئیں، خالی ہاتھ نہ آئیں. بتا تیری میری کیا تیاری ہے؟ زندگی اتنی تیز نہیں دوڑ رہی جتنی تیز موت ہمارے پیچھے سے دوڑ رہی ہے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا علی اتنے مخالف ہیں تمہارے، باڈی گارڈ رکھ لو، محافظ رکھ لو، ایک دستہ رکھ لو. فرمانے لگے جب تک موت کا وقت نہیں آیا نا تو موت خود میری حفاظت کرے گی، اور جب وقت آ جائے گا نا تو پھر کوئی مائی کا لال میری ایک سانس بچا نہیں سکتا ہے. موت پر حق ہے، مرنا ہے. میرے بھائی تیاری کتنی ہے؟ تیاری کتنی ہے کوئی تیاری؟ ہمارا مزاج ہے ابا مرا، مارکیٹ گئے، کفن اور قرآن کی پیٹی ہدیہ کری اور لکھوا دیا برائے ایصال سلام ایصال ثواب مرحوم عبد الغفار، کسی کا نام ہو تو برا نہ مانے. ہاں اور لا کے نا سب کے آگے رکھ لیتا. 3 دن آئے گا، تیجے تک نماز پڑھنے کونی مار کے گھر آ. سنو علی رضا بھائی یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے، یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے. ہر ٹائم میں بتا رہا سب کو. یہ علماء بیٹھے، یہ بڑے لوگ بیٹھے، مجھے بتائے رکھے رکھے کوئی پیٹی ثواب دے گی؟ اتنی پیٹیاں ہو
گئیں کہ حضرت مصلی پیچھے سرک گئے، محراب میں پیٹیاں آ گئی قرآن کی، اور جسے دیکھو لے پیٹی دے پیٹی لے پیٹی دے پیٹی، لائن لگاتے چلے جا رہے ہیں پیٹیوں کی. او بھائی قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مرنے کے بعد ہماری شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر یہ شفاعت کا حق رکھتا ہے نا تو یہ شکایت کا حق بھی رکھتا ہے. کتنی پیٹیاں مسجدوں میں رکھی ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں آیا. کتنی پیٹیاں کھول کے دیکھو نا تو خدا کی قسم ان کو دیمک لگ گئی ہے، دیمک پارے کھا رہی ہے. ہماری قوم کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دن میں 70 مرتبہ فیس بک کھول کے چیک کرتے ہو، ایک مرتبہ گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں کھولا جاتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک گھر کے اندر 5 ممبر ہوتے ہیں تو 10 موبائل ہوا کرتے ہیں، لیکن قرآن صرف ایک ہوتا ہے، دوسرا قرآن نہیں ہوتا ہے. گھر کے اندر 6 موبائل ہیں، 5 ممبروں کے پاس 6 موبائل ہیں، ایک موبائل کو فرصت نہیں ہے، لیکن 5 ممبروں کی حویلی میں رکھا ہوا ایک قرآن ہے جسے کھولنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے. کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ مجھے بتا تو سکی. ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے ڈی جے ڈھولک خوب رہا کرتے ہیں، خوب جما کر کے گیت ہوا کرتے ہیں. بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو تماشے یاد رہا کرتے ہیں، لیکن جب بیٹیوں کے نام بیٹیوں کے لیے جہیز کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے، سب سے پہلے قرآن اٹھا کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے کہ جہیز کو سب سے پہلے نکالا جائے. ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائی ذرا بتا تو سکی، قرآن کا صرف میتوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف جنازوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف ایصال ثواب کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف بھوت بھگانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف لوگوں کے علاج کے لیے آیا تھا؟ نہیں، خدا کی قسم قرآن لوگوں کو مرنے کا طریقہ دینے آیا تھا، قرآن جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا. آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن پڑھے جانے کا وقت نہیں. اللہ توفیق دے، تیاری کرے. کھڑے رہو بھئی، دھکا نہ دو، دھکا نہ دو میرے لال، دھکا نہ دو. حضور کی محفل ہے، حضور کی محفل ہے. اگر کونی لگ گئی تو دھکا دے کے یار ناراض نہ کریں ہیں. اگر دل میں جگہ نہیں تو پھر محفل کی جگہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی نہیں نکلے گا. اچھا یہ بچے کتنے رہتے ہیں؟ کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 115 بچے. بول دیں سبحان اللہ. 115 بچے. کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ جاگیر نا، جاگیر. یعنی کچھ ایسے ہیں جو قرآن والوں کو گھر میں کھانا کھلاتے ہیں. خدا کی قسم ان کے لیے کوئی دعا نہ بھی کرے نا تو ان کے کھلائے ہوئے لقمے کی قیامت کے دن ان کی شفاعت کے لیے چیخیں گے. کوئی نہ بھی کہے، کوئی دعا نہ بھی کرے، ہے نا. کھانا کھلاتے ہیں. جاگیر مینس گھروں پہ، گھروں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اے بھائی ایک بار یا تو کھڑے ہو کے نہیں بٹ لے، بیٹھ کے نہیں بٹ لے. سمجھ میں نہیں آ رہا ٹیم کون سی ہے؟ آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ہے. ایک بار بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ. بات میں مکمل کرنے لگا ہوں، 10 منٹ باقی رہ گئے، ہے نا. 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، آپ نے یہ پوری آپ محفل سماعت کر چکے ہیں. بس چند باتیں آخر میں کہہ رہا ہوں، ہے نا. جاگیر مطلب گھروں پہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آخرت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور یہ آخرت ہی کی تیاری ہے. حالات ہوتے ہیں کہہ رہے حضرت جی ابا ختم ہو گئے، ہاں قرآن پڑھوا دیو. ٹھیک ہے. حضرت نے آدھا گھنٹے کے بعد کہہ دیا 20 قرآن ہو گئے. پتہ نہیں کون سی مشین سے پڑے گئے تھے. کہیں کہیں دعا کرانے کے لیے ہم جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں ذرا یہ پرچہ لے لو. اب ہم پرچہ دیکھتے ہیں تو پرچے میں حیرت میں پڑ جاتے ہیں. 300 قرآن، 70,000 مرتبہ سورہ یاسین ہے، 11 لاکھ مرتبہ کلمہ، 12 لاکھ درود شریف. پڑھی کس نے؟ کب فون آیا تھا؟ بھائی اپنے لیے اپنے بچے تیار کریں قرآن پڑھنے کے لیے. مجھے کیا مطلب پڑا ہے میں 3 گھنٹے آپ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا؟ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے، میری اپنی ضرورتیں کم ہیں، میرے اپنے کام کم ہیں. میں نے مفتی صاحب سے کہہ دیا 10 قرآن تمہیں دینے. ہاں میں لیے بیٹھا تھا. فون کر کے کہہ رہا کچھ قرآن ہے؟
میں نے کہا ہاں میں تو پڑھتا ہی اس لیے ہوں تاکہ مردے لینے آئے. کیا اپنے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہم سے؟ ہم تمہارے لیے پیسہ لیے بیٹھے. دھوکے میں نہ آئیے, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بلڈنگیں چھوڑی, عمارتیں چھوڑی, بینک بیلنس چھوڑا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے. میں تو صاف بات کہتا ہوں, اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. آپ نے وکیل اس لیے بنایا تاکہ روٹی ٹھیک کھاتا رہے, ڈاکٹر اس لیے بنایا کہ ٹکڑے پکڑے ٹھیک جمع ہو جائیں, پولیس میں اس لیے داخل کیا کہ رشوت ٹھیک ٹھاک چلتی رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں سوچیے. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیج دو تاکہ قبر کے معاملات آسان ہو جائیں. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیجو تاکہ قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں. تم نہیں جانتے جن کے بیٹے حافظ بن جاتے ہیں نا, وہ جیتے جی جنت کے دولہا بن جایا کرتے ہیں. جیتے جی. فرمایا گیا یا تو عالم بننا, یا طالب علم بننا, یا ان کی خدمت کرنا, یا ان کی باتیں سننے والے بن جانا. فرمایا پانچواں نہ بننا ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا. آج معاف کیجیے, اللہ کا ابا کہہ رہا مولویوں سے دور رہیو. بڑی پرانی سوچ ہے ان کی. دنیا چاند پہ پہنچ گئی, ابھی مسجد میں ہی لے کے جا رہا. میں نے کہا تو بھول گیا ہے, چاند پہ جاتا ہے کئی مہینوں میں آدمی, اور حضور نے چاند سے اوپر جانے کا راستہ مسجد سے بتایا ہے. فرمایا جب تجھے خدا تک پہنچنا ہو تو مصلی بچھا لیا کر, خدا تک رسائی ہو جائے گی. وہ پنڈبی نہ کیا کرو. مجھے تو افسوس تکلیف ہوتی ہے, آج تک حضرت میں کسی پہاڑ پہ نہیں گیا ٹہلنے. لوگ کہتے ہیں اتنا مشہور آدمی کبھی گھوم لیا کر, تو ہمت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے گھر کے لیے فرصت مل جائے تو کہیں گھومے جا کے. لوگ جاتے ہیں, کبھی پہاڑ سے گر کے مر گئے, کبھی برف میں دب کے مر گئے, کبھی پھسل کے مر گئے. لے انہیں کچھ نہیں سوچی, وہ تو پنڈبی میں بیٹھ کے نیچے ہی جا رہے تھے. ایسے گئے کہ لوٹے ہی نہیں, ان کی پنڈبی بھی نہیں ملی. نیچے گئے, پنڈبی بھی نہیں ملی. جو صرف مادیات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں, ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بتا دوں, شہاب الدین غوری لاکھوں کا لشکر لایا تھا. راجاؤں نے یہاں کے ایسا بھگایا کہ لشکر کے ساتھ بھاگ رہا تھا, ادھر سے ایک فقیر 40 نہتوں کے ساتھ آ رہا تھا. اس نے چہرے کی داڑھی دیکھی, نور دیکھا, کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے فقیر ہیں. کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان فتح کرنے. شہاب الدین نے کہا تھا فتح کرنے جا رہے ہو؟ میں تو بھاگ کے آ رہا ہوں, میں لاکھوں کی فوج ہوتے ہوئے واپس آ گیا, تم 40 بندے کیا کرو گے؟ کہا ہندوستان فتح. ہنس کے کہا بے وقوفی دکھا رہے ہو. فرمانے لگے بے وقوف تو ہے, ہم نہیں ہیں, ہم ہندوستان فتح کریں گے. کہا کیسے؟ ہم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے, تم 40 بندے کیا کرو گے؟ تب میرے غریب نواز نے کہا تھا تم تلوار کے بھروسے گئے تھے, میں پروردگار کے بھروسے جا رہا ہوں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے, یہ بھروسہ بڑی چیز ہوتی ہے, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ہم تو معاف کریں, تیجا ہوتا ہے ادھر, تیجا, ارے کیا پڑھتے ہو اس میں؟ کچھ تو کانفیڈینس رکھو یار اپنی بات پہ. کلمہ شریف پارے والوں کی بات, تو پارے والے تو اس لیے آ جاتے ہیں تاکہ چنے ڈبل مل جائے. کچھ جگہوں پہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو چنے پڑتے ہیں ایک مٹھی ملتے, جو پارے پڑتے ہیں انہیں 2 مٹھی ملتے, جبکہ تیجے میں اصل کلمے کی تعداد ہے. قرآن کی تلاوت سے انکار نہیں, اس کے بابرکت ہونے سے انکار نہیں, اس کے محترم معظم ہونے سے انکار نہیں. اصل ہے تیجے کی تعداد میں کلمے کی تعداد مکمل ہونا ہے نا. پتا چلا تیجے 3 بار ہو گیا, ابا بخشا ہی نہیں گیا, برابر پریشان دکھ رہا کام میں. کبھی کہہ رہا پانی پلاؤ, کبھی کہہ رہا کپڑے دو. سید صاحب قبلہ سے پوچھا خواب کی تعبیر کیا, تو یہ کہتے ہیں ذرا ایصال ثواب کرو, پریشان ہے قبر میں. جبکہ اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ کلمہ شریف کی جو تعداد فرمائی گئی ہے, فرمایا یہ پڑھ کے بخش دو تو اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے.
لیکن یہاں 3 لاکھ بار کلمہ ہو گیا, بندہ بخشا ہی نہیں گیا ابھی تک. بخشا کیوں نہیں گیا نا, یہ جو پڑھ رہے ہیں نا چنے, ارے بھائی یار کھڑے ہو رہا ہو یا بیٹھ جاؤ, چپ رہو, ورنہ مائک تمہیں دے کے میں وہاں آ جاؤں گا, پھر میں تمہیں سن کے بتاؤں گا سنا کیسے جاتا ہے. تو پھر چنے دے دیتے ہاتھ میں, تو چنے والے بھی باتیں کر رہا ہے, آلو کتنے ہوئے, گیہوں کٹے کہ نہیں, بخاری کتنی ہے, گنا کتنا ہے, یہ چنوں میں ادھر ڈھیر لگ گیا. کو مردہ بھی کہتا ہوگا اللہ اٹھا دے انہیں. میری جگہ ہوگے تو بیٹے پتا چلے گا. ہم تو مرنے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتے, اس کے ساتھ دھوکہ کرنے پہ لگ جاتے. کہہ رہا میں نے 18 قرآن پڑھوا دیے, 17 پڑھوا دیے, چلو ان کے پاس تو 125 بچے موجود ہیں, ان کے ہاں تو کچھ قرآن ہو سکتے ہیں آدھا گھنٹے میں, لیکن جہاں 15 ہی بچے ہیں وہاں کیسے 12 قرآن ہو گئے آدھا گھنٹے میں. اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ, اپنے پیچھے. یہ سر کا تاج ہے, یہ جنازے میں ہمارے قدم رکھیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جن کے پاس پیسہ ہے نا وہ سوچ رہے نا بیٹے کو وکیل بناؤ, رہ گئی قبر کی بات تو پیر صاحب کو بلا کے جنازہ پڑھوا لیں گے, حضرت آ جائیں گے پڑھا جائیں گے میرے جیسے, اور یہ بھائی اسے بلا لیں گے, آئے گا کرایہ دیں گے نماز پڑھا جائے گا. سن بھائی 1 لاکھ بھی دے گا نا تو مجھے, 1 لاکھ بھی دے گا تو میرے لیے تیرا درد اتنا نہیں ہوگا جتنا تیرا درد تیرے بیٹے کے سینے میں ہوگا. تیرے باپ کا درد میرے سینے میں اتنا نہیں ہوگا جتنا باپ کا درد بیٹے کے سینے میں ہوگا. ہم تو آئیں گے, ٹھیک ہے, اچھے آدمی تھے, جلسوں میں بلاتے تھے, السلام علیکم, اللہ اکبر, نماز جنازہ پڑھی, مٹی ڈالی, چل دیے. لیکن اس کے برعکس اگر تم نے بیٹوں کو قرآن پڑھا لیا, حافظ دین آپ نے حافظ قرآن بچوں کو اگر بنا لیا ہے, اگر جنازے میں باپ لیٹا ہوگا, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا, اس وقت بیٹے کو خیال آتا ہوگا ابا تو وہی ہے نا جس نے پوری زندگی مزدوریاں کی, مجھے قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کے چہرے دیکھو, ایک نوجوان ایسا نہیں جو روز کے 500 روپے نہ کما سکے. ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بیٹوں کو قرآن کے لیے وقف کیا اور یہ اعلان کیا بیٹے تمہیں پڑھنا ہے, ہم اور تمہارے حصے کی مزدوری کر لیں گے, تمہارے حصے کی ہم محنتیں کریں گے, لیکن تمہیں قرآن کی دولت حاصل کرنی ہے. یہ کہہ کے بچے گھروں سے باپوں نے نکال دیے, اور ان باپوں کو مبارکباد ہے کہ رب نے ایسے بیٹے عطا کیے ہیں. کسی کا بیٹا پردیس سے آتا ہے تو کوئی باپ کے لیے کمبل لے کے آتا ہے, کوئی سوٹ کیس لے کے آتا ہے, کوئی قیمتی گھڑی لے کے آتا ہے. پردیس سے آنے والا کوئی باپ کے لیے قیمتی موبائل لے کے آتا ہے. تم مبارکباد کے مستحق ہو, تمہارے بیٹے نہ موبائل لے کے جا رکھے ہیں, نہ کمبل لے کے جا رکھے ہیں, نہ قیمتی گھڑی لے کے جا رکھے ہیں, بلکہ جب صبح ہوگی یہ ادارے سے تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے گھر کی طرف آئے, یہ جنت کا ٹکٹ لے کے آئیں گے. ہاں ایسے بیٹے تیار کرو جو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور حافظوں سے بھی ایک گزارش ہے میری, خدا توفیق دینا آپ کو, تو جب دنیا مٹی ڈال کے واپس لوٹ آئے, دفن دیکھیں, دفن پہلی بات تو گرمی ہو نا تو ایسے دیوار پکڑ لیا, کہہ رہا مولانا گرمی بہت ہے نا, ارے جلدی پڑھاؤ, آ جائے گا, جو آئے گا نہ آئے تو ہم کیا کریں, جلدی پڑھاؤ. اتنی فرصت نہیں ہمیں, جو دعوت کے لیے 1.5 گھنٹہ ہماری بیٹھک میں بیٹھا رہتا تھا نا, وہ ہمارے دفن کے لیے 5 منٹ نہیں رکتا ہے, 5 منٹ نہیں رکتا ہماری بیٹھک پہ, 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہے گا کہ جب فرائی تیار ہو جائے گی تبھی کھلا دیے. رس ملائی کے لیے 3 گھنٹے بیٹھا رہے گا, اچھا ٹھیک ہے, اچھے آدمی ہو, رس ملائی بہت اچھی تھی, 3 گھنٹے, یہ ہماری مٹی کے لیے 5 منٹ. کہہ رہا نہیں دھوپ لگ رہی ہے جلدی کرو. امام صاحب نے اگر دعا لمبی کر دی نا, کہہ رہا یار کوئی طریقہ تمہارا, اتنی لمبی دعائیں کر رہے ہو, کسی کی ضرورتیں بھی دیکھا کرو. یہ اتنی بے وفا قوم ہے, مٹی دے کر کے تجھے 2 منٹ نہیں لگے گی. تیرے اپنے بھی کہتے ہیں جلدی کرو, بریانی دیکھو, پلیٹیں دیکھو, مہمان کی طرح انہیں بٹھایا جائے, 5 منٹ نہیں لگتے ہیں, مٹی ڈال کے فر ہو جاتے ہیں. کوئی تیری قبر پہ رکنے والا نہیں ہے. میں حافظوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, سنو تمہیں جو قرآن دیا گیا ہے اس لیے نہیں
نہیں پڑھایا گیا کہ تم اس کے لیے ذریعے دنیا حاصل کرو. اس لیے قرآن تمہارے باپ نے تمہارے سینوں میں نہیں اتروایا کہ تم اس کے ذریعے دنیا میں ماں باپ کو بھول جاؤ. خدا کے واسطے اگر باپ کا جنازہ اٹھ جائے اور دنیا جب مٹی ڈھال کے واپس آ جائے, تمہاری ڈیوٹی یہ بنتی ہے باپ کی قبر پہ بیٹھو, چند منٹ اس سے باتیں کرو, اس سے کہو ابا تو نے دی تھی مہلت, ہم پوری زندگی قرآن میں لگے رکھے مگر میرے باپ تو اتنا مصروف تھا, جب ہم پڑھتے رکھے تو ہماری ذمہ داریاں اٹھاتا رہا, جب ہم تعلیم سے فارغ ہوئے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے بھیج دیا گیا, لیکن میرے باپ تجھے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ تو اپنے بیٹے سے قرآن سن لیتا. تو کہتا تھا کہ میں نے بیٹے تجھے قرآن دیا کہ آج میرے باپ سن تو سکی, آج تو بھی فرصت میں ہے میں بھی فرصت میں ہوں. کل کا عالم یہ تھا کبھی بیٹیوں کی ضرورتیں تجھے منڈی لے گئی, کبھی بچوں کی بھوک نے تجھے بازار میں لے جا کے کھڑا کیا, کبھی خاندان کی ضرورت نے تجھے امیروں کی محفلوں میں بیچا تھا. میرے باپ تجھے قرآن کی فرصت نہ مل سکی. سن آج تو بھی فرصت میں ہے میں بھی فرصت میں ہوں. اے قرآن پڑھنے والوں, تمہیں خدا کا واسطہ اگر تمہارا باپ قبر میں لیٹ جائے تو اس وقت تک باپ کی قبر سے نہ اٹھنا جب تک الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن باپ کو نہ سنا دو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا تیجا کب ہوگا, میں نہیں جانتا 40واں کب آئے گا, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر قرآن والا باپ کی قبر پہ بیٹھ کر کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ دے گا, خدا کی قسم قبر میں رحمتیں بھی اتاری جائیں گی, جنت کے فیصلے بھی اتار دیے جائیں. اس نیت سے بچوں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ وہ ہماری آخرت کا ذریعہ بنے. زور سے بولو ورنہ سن لو اماموں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تمہارا. اگر انہوں نے بے وضو پڑھا دی نا تو کہہ بھی نہیں پاؤ گے بھورا دوبارہ پڑھوا دیے. بھی بتا کے رکھا کرو. ایک امام کی 12 مہینے کی تنخواہ نہیں دی, اے دھڑی کاٹنے لگے, اس نے نہ کہا دے رہے ہو نہ دے رہے ہو, نے نہیں دی, وہ گھر جا کے خط لکھ دیا میں نے جتنی نمازیں پڑھائی تھی ساری بے وضو پڑھائی تھی. اب پڑھنا لیے گھوم رہے. ہمارے لیے کیا ہو, مفتیان اکرام نے کہا دوبارہ پڑھو, کہہ رہے بھیا ڈبل دے دیں گے, ان سے کہہ دو یہ تحریر واپس لے لیں, پھر کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے تیاری خود کرنی ہے, تیاری خود کرنی ہے, قرآن والوں کی خدمت کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کو گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں بھائی معلوم ہے بہت ساری فرمائشیں تھی مجھ پہ, میں شاید پہلا خطیب ہوں جس پہ شاعروں کی طرح فرمائشیں آتی ہیں, یہ بھی سنانا ہے وہ بھی سنانا ہے وہ بھی سنانا ہے, لیکن میں کیا سناؤں, میرے دل کا جو درد ہے نا وہ مجھے کچھ سنانے نہیں دیتا ہے. میرا اصول ہے کہ بس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ رکھتا ہوں. میں نے آج بھی وہی باتیں رکھی جو ضروری سمجھی ہے نا, رہ گئے واقعات کا مسئلہ تو کبھی پھر سن لیے جائیں گے. بہت ساری فرمائش ہے, لیکن شجرے کی بھی فرمائش تھی تو میں شجرہ بعد میں پڑھوں گا. آپ کو پہلے میری ایک بات ماننی پڑے گی. مانیں گے مانیں گے مانیں گے. موبائل کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ میڈیم بتاؤ, میڈیم, زیادہ بڑا نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, سب نے اپنی اپنی حساب سے بولا کیونکہ ہر ریٹ کا موبائل ملتا ہے, اسی طرح ہر طرح کا بندہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ادارے کے لیے حضرت نے نا 51,000 دیے تھے. لوگ نا 4 دن ممبئی میں رہ کے نا سیکنڈ ہینڈ گاڑی لا کے یو پی میں سیٹ بنتے. کہہ رہے کون ہے جی؟ سیٹ صاحب ہیں. ہماری تو روز ایسے سیٹوں سے ملاقات ہوتی. اصل سیٹ وہ نہیں ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے کے گاؤں میں دھواں اڑاتا گھومے. اصل سیٹ وہ ہے کہ جس کی سیٹ کیری قبر میں بھی باقی رہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دولت صرف دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے بھی ہوگی. دین کے لیے بھی ہوگی. نوجوانوں پردیس رہتے ہو, میں سمجھ سکتا ہوں محنت, کتنی محنت سے پیسہ کمتا ہے, یہاں پسینہ یہاں ٹپکتا ہے تب جا کے پیسہ ملتا ہے. اس پیسے کو غلط جگہ نہیں ڈالنا ہے. پردیس رہتے ہو اور فون کر کے کہتے ہو دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا, ایسے کام کر جاؤ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تب بھی دعائیں ہونے لگ جایا کریں, دعائیں ہونے لگ جایا کریں. اور سب سے بہتر طریقہ ہے اپنی کمائی کا حصہ قرآن والوں پہ خرچ کرو. میں آواز دوں, سب سے پہلی آواز میری اس شخص کے لیے ہے
جو پنجتن کی نسبت سے 5,000 کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑا سیٹ کون ہے جو پنجتن کے نام پہ 5,000 کے لیے پہلے کھڑا ہوتا ہے کوئی اتنی بڑی محفل میں؟ ہے کوئی؟ دیکھو بھئی اب سیٹوں کے چہرے دیکھو، کیا بات ہے، سلامت رہیں. دیکھو بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بابلے گاؤں میں اونٹ تھوڑی آیا ہے. ماشاءاللہ حافظ نوشاد صاحب کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے 5,000 کا اعلان پنجتن کی نسبت سے. میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب ہی دے دیں. نعرہ حیدری. کیا بات ہے. کتنے حضرت؟ 5,000 روپے. ہماری دیکھو خاندان سے پیسے آئے ہیں، لیکن پہلا پیسہ آپ کے خاندان سے آیا ہے. تو مولانا شفیق یار علوی صاحب قبلہ انہوں نے 5,000 روپے پنجتن کی نسبت سے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہے بھئی اور کوئی بندہ پنجتن کی نسبت سے کھڑا ہونے والا؟ مجھے اوپر جانا، نیچے نہیں آنا ہے. پنجتن سے اس کے صدقے میں پھر میں غریب نواز کی چھٹی کا صدقہ آپ سے مانگتا ہوں. ہے کوئی 6,000 کا اعلان کرنے والا بندہ؟ جلدی جلدی بولیاں پوری ہو جائیں پھر شجرا ہو جائے. کیسے کیسے سیٹ بیٹھے ہماری محفل میں. غریب نواز کی نسبت سے 6,000 کا اعلان. کوئی ہے بندہ؟ اب دیکھو ایک دوسرے کا منہ. اب نہیں دیکھو، کوئی دے گا تو پھر سب دیکھیں گے. یہاں کیا دیکھ رہے ہو میرے لال؟ میدان محشر میں دیکھنا، لوگ اسے ہی دیکھیں گے. ہاں. ہے کوئی بھی چھٹی کی نسبت سے اعلان کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ؟ دیکھ لو ایک بار، جیب میں جھانک لو، موبائل میں اکاؤنٹ چیک کر لو کہ ہے کہ نہیں. نہیں ہے؟ دیکھ لو ایک بار اور غور کر لو. ہے کوئی چھٹی والا؟ غریب نواز کے نام پہ 6,000 دے. میں سمجھ گیا ہوں جب چھٹی والا نہیں تو 11ویں والا کہاں سے نکلے گا، اس لیے میں اوپر نہیں جاؤں گا. ہے ہمارے دو لوگ، اللہ پنجتن کا صدقہ عطا کرے، جنہوں نے پنجتن کے نام کی لاج رکھی ہے، اور 5,000 دو لوگوں نے دے کر کے 10,000 جمع کرا دیے ہیں. اللہ کرے ہے کوئی اور بندہ جو اٹھ جائے. دیکھ لو بھائی، غور کر لو. نہیں ہے اب؟ نہیں. دیکھو بھائی، ریس لگنی ہے. یہ بتاؤ خورشید بھائی کیا دے رہے؟ کیا بات ہے. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. ہاں بھائی، جو مدرسوں کو نہیں دے گا اس کا پیسہ مقدمے میں لگے گا، اس کا پیسہ ہاسپٹل میں لگے گا، اس کا پیسہ طلاق ناموں پہ لگے گا، اس کا پیسہ آپریشن میں لگے گا، اس کا پیسہ برین ہیمریج میں لگے گا، اور جو پیسہ مدرسے میں لگے گا وہ دنیا کی آفت سے بچا رکھے گا. استطاعت ہوتے ہوئے نہیں بچانا ہے ہمیں. اگر نہیں ہے تو حیثیت کے مطابق. بھائی خورشید صاحب نے غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6,000 کا اعلان کیا. بول دو سبحان اللہ. ایک بھائی نے 500 روپے پیش کیے پنجتن کی نسبت سے. ہے کوئی ان نوجوان اٹھے 500 لے کر کے؟ پڑیاں کتنی کھا لیتے ہو، مسالے کتنے کھا لیتے ہو، صبح سے شام تک ہاتھ مار دیتے ہو نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عرب کی زمین سے 6,000 آ گئے. سبحان اللہ ہی کہہ دو یار. ہاں، اگر یہ مدرسے کو آ رہا ہے، اس سے بھی چڑ ہو رہی ہے تو بھائی یہ لے کے چلے جاؤ. ہمارا اسلام کہتا ہے یا تو زکات دو یا زکات دو. لینے والے میں ہو کہ دینے والوں میں. ٹھیک ہے نا. سعودیہ سے ہمارے ایک بھائی نے کتنے بھائی 6,000 روپے دیے پنجتن کی نسبت، غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے. ماشاءاللہ، اللہ ان کو پردیس میں سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائی نے یہ جو بھی دیا اللہ قبول فرمائے. ہے کوئی اور بندہ؟ اٹھے، اٹھو جلدی سے. میں سب کی جیبوں میں ہاتھ ڈلوا دوں ایسے ہی؟ میں تماشے والی بات نہیں کر رہا کہ جیب میں ہاتھ ڈال لو، جو ہے وہ نکال دو ورنہ سانپ کاٹ لے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو ٹھیک ہے، ہر جگہ پیسہ خرچ کرتے ہو آپ، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں کرنا چاہیے. یہ ادارہ نا ہمیں ہماری قبر کا انتظام دے رہا ہے. جنازے ان کو پڑھنے ہمارے، قرآن خوانیاں ان کو کرنی ہماری. تو ہم اس جماعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ غیرت کی بات ہے، اتنی بڑی آبادی میں اور مدرسہ مسجد کے حجروں میں چل رہے.
اور 16 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. 2000 روپے. کیا نام میرے بھائی کا؟ شاہ عالم بھائی. 2000 روپے کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے. ایسے مڑ کے نہ دیکھو, لوگ دیتے بھی نہیں ہیں. کسی نے 500 روپے پیش کیے. سبحان اللہ. اٹھو یار نوجوانوں, حضور کے لیے اٹھو. اگر ہم دین کے لیے نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ خدا سلامت رکھے. ماشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ پنجتن کی نسبت سے آرا پٹی کے گڈو بھائی, انہوں نے 5000 روپے پیش کیے ہیں. ماشاءاللہ بول دو سبحان اللہ. تم خالی سبحان اللہ ہی بول دو. کہتے تھے کیا بات ہے. دیکھو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ حضور کے غلام ہیں. اگر دینے پہ آ جائیں نا تو رستے تنگ پڑ جاتے. رستے تنگ. دینے والے بے قرار کھڑے, مجھے دکھ رہا ہے راستہ نہیں. مولا نے بغداد والے کا صدقہ عطا کرے. حافظ ارشد صاحب نے 1100 روپے دینے کا اعلان کیا, دے دیے ماشاءاللہ. لا بھائی 1100 روپے. مجھے کوئی نہ دے, حضور کے بیٹے کے ہاتھ میں دیجئے گا لا کر کے, تاکہ سند کے ساتھ یہ مقبول ہونا چاہیے جو آپ نے خرچ کیا ہے. سند کے ساتھ رہنا چاہیے. حضور کے بیٹے کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. نوجوان اٹھے میرے بھائی, مجھے امید ہے ہم نے صرف دنیا کے لیے نہیں, حضور کے دین کے لیے کمانا ہے. حضور کے دین کے لیے بھی کمانا ہے. اٹھیں اور ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ. اب میں یہ نہیں کہتا جس کو کس کو کتنا دینا ہے, جس کی جتنی مرضی چاہے اتنا دے جائے, تاکہ آپ حصہ لیں اور میں حضور کا شجرہ پڑھ کے بات ختم کر لوں. کیونکہ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. آپ کی تیسری رات ہے نا, تو میرے خیال سے میری یہ 45ویں رات ہے مسلسل بولتے بولتے. میری ایک دن کی چھٹی نہیں ہوئی ہے. کل مجھے دن میں بھی تقریر کرنی ہے, پھر رات کو بھی کرنی ہے. ہاں میں بہت تھک جاتا ہوں, لیکن محفلیں اتنی اچھی ملتی ہیں نا, بھلے بریانی ملے نہ ملے, لوگ سبحان اللہ اچھی کہہ لیتے ہیں تو پھر تھکن اتر جایا کرتی ہے. بولیں ذرا یا رسول اللہ. شاداب بھائی نے 1100 روپے. اب تھوڑا سی جگہ بنا لو بھائی, تھوڑی جگہ بنا لو. یہ حضور کے غلام آ رہے ہیں, دین کے لیے اٹھیں. دین کے لیے دنیا حیرت میں ہے یار. لوگ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے 500 روپے دیتے اور ایک ٹفن دیتے کھانے کے. کیا بات ہے. دیکھو جو دے وہی اٹھے, ورنہ میں کہتا ہوں